اور خطرات مول لے کر آپ نے پاکستان کے لیے جو اربوں ڈالر کمائے ہیں، پوری قوم آپ کے لیے ہدیہ تبریک پیش کرتی ہے اور احسان مند ہے۔ میں کسی تفصیل میں جائے بغیر چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات جون 2023 کی ہے اور پیرس میں ایک کانفرنس تھی۔ اس سے پہلے یہ میں بات کر رہا ہوں پی ڈی ایم کے دور کی۔ اس سے پہلے اس زمانے میں جناب اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ تھے اور ہماری کئی میٹنگز ہوئیں، اور یہ بات ٹیلی ویژن اور میڈیا کے ذرائع میں دن رات چل رہے تھے کہ خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے پر ہے۔ کچھ نے انتہائی یقین کے ساتھ یہ لکھ دیا ٹویٹس میں، اپنے آرٹیکلز میں، کہ پاکستان ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کر چکا ہے، اب یہ صرف چند دنوں کی بات ہے۔ تو یہ بات میرے لیے اور پوری قوم کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا، ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا میری اپنی ذات کے اوپر، حکومت کے اوپر۔ فاسٹ فارورڈ پیرس میں میری ملاقات ہوئی ایم ڈی آئی ایم ایف سے۔ اس میں ہمارے جو کولیشن کے منسٹرز بھی شامل تھے، موجود تھے۔ اس میں پہلی میٹنگ میں ایم ڈی آئی ایم ایف نے کہا کہ وزیر اب ٹائم بالکل چند دن رہ گئے ہیں، بڑا مشکل ہے کہ ہم کوئی نیا اسٹرکچر آپ کو ہم آفر کریں، تو دیر از نو ٹائم ناؤ، اور چند دن ہیں، اس میں اگر ہم آپ کو اسٹینڈ بائی پروگرام کا ہم آفر بھی کرتے ہیں تو اس کے لیے بڑی سخت شرائط ہیں اور اس کے لیے آپ کو تیار رہنا ہوگا، لیکن آئی ایم ناٹ میکنگ اینی کمٹمنٹ۔ میں نے اسی وقت فائنانس منسٹر کو فون کیا اور ان سے بات کی تفصیل کے ساتھ، تو مجھے فائنانس منسٹر کہنے لگے کہ بعض ایسی باتیں جو میں یہاں پر نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے کہا نہیں، اگر یہ اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کریں گے تو ہم بھی ان کو کہہ دیں گے جی آپ نے اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کی تو ہم بری ذمہ ہیں۔ فاسٹ فارورڈ انہوں نے کہا کہ مجھے آپ وقت دیں، میں آپ کو بتاؤں گی۔ میں اگلے دن ان کو ملا جو جہاں پر ایونٹ ہو رہا تھا، اس ہال میں۔ سری لنکا کے اس وقت کے پریزیڈنٹ، سری لنکا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا بہت ایک دوست ملک ہے، وہ ڈیفالٹ سے وہ دوچار ہو چکے تھے اور وہ ان کو پورا اندازہ تھا کہ کیا کیا تکالیف ہیں، کس طرح بینکس کے اوپر ٹوٹل رن اوور تھا اور لوگ اپنے پیسے نکلوا رہے تھے اور دکانوں پر، سڑکوں پر وہ مظاہرے ہو رہے تھے اور کتبے جلائے جا رہے تھے اینڈ سو آن سو فورتھ۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے آئی ایم ایف کے ایم ڈی سے بات کی ہے تو آپ میرے ساتھ چلیں۔ میں وہاں پر گیا، شی واز ویری بزی، تو وہ کہنے گا پرائم منسٹر آئی ایم میٹنگ یو دس ایوننگ ایٹ اے ڈنر، سو کین وی میٹ اوور دیئر اینڈ ہیو دس ڈسکشن۔ اس نے کہا پریزیڈنٹ سری لنکا نے کہ ایک منٹ میری بات سن لو، ہمیں پورا احساس ہے، ہم نے مزہ چکھ لیا ہے ڈیفالٹ کا، پاکستان ہمارا دوست ہے، ان کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ہنسی اور وہ چل دی۔ شام کو پھر میری ان سے ملاقات ہوئی، وہ کھانے پہ فرانس کے صدر نے کھانا دیا تھا، تو وہاں پر میں نے ان سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم میں ایک بات آپ سے کھلی اور کھری کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے بتائیں۔ کہیں کہ ماضی کی جو ہماری جو امپریشن ہے کہ آپ پروگرامز کر لیتے ہیں، بیچ میں ادھورے چھوڑ جاتے ہیں اور پھر ریسٹ از ہسٹری۔ میں نے کہا نہیں، اگر آپ کے ساتھ ہمارا کوئی
मुआहदा होगा तो I want to give you my word of honor that we will absolutely implement that commitment, that agreement in letter and spirit. उनका अच्छा ठीक है, मैं कल आपको मिलूँगी। अगले दिन फिर मुझे मिली, उनका मैंने अपनी टीम से कह दिया है कि पाकिस्तान के साथ पूरी तरह वो इंगेज हो जाएं और इस मामले को हल निकालें। फास्ट फॉरवर्ड मैं पाकिस्तान आया तो रात को कोई 1 बजा था, तो मुझे मेरे स्टाफ अफसर ने कहा जी कि IMF की MD ने आपसे बात करनी है। तो सुबह 3 बजे फजर से पहले वो टाइम तय हुआ, वो फ़ोन पे आई लाइन पे, उनका प्राइम मिनिस्टर आई हैव गुड न्यूज़ फॉर यू। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच एंड व्हाट इज़ दैट? सेड वी हैव framed standby program for you, which will be a short-term program, and our team will now sit down with you and sort out all details. But you made a commitment with me. I hope you will honor that. I said, yes, I vividly remember that in Paris, and I will not let you down. मेरे बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों और बहनों, ये वो किस्सा है